السلام علیکم۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے روح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مابعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی اسی شہر میں مدفن ہیں۔ بیت المقدس متعدد بار تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ یہاں مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ اسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم یہیں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف دی ہولی سپلکر واقع ہے۔ اسلام کی تاریخ پر نظر ثانی کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو معراج پر جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کی تقدس کو بحال کرنے کے لیے مسلمان 1000 برس تک مسیحوں سے لڑتے رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اسی طرح یہ دنیا کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ انہوں نے 33 سال تک اس پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منوسلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجحان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے۔ شاہ مصری شاک نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزوں اور شاہی خزانہ بھی لوٹ کے لے گیا۔ 7000 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم کی تباہی و بربادی تخت نصر، جسے ہم شداد کے نام سے جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ سائرس اعظم نے بابر کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل نے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہارون اعظم کے دور میں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتوس شہر میں داخل ہوا، رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہو گئے۔ ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر حل چلا دیا۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیساٹولینا رکھا گیا۔
638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بزنطینیوں سے شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی۔ تقریباً اس تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مروہ نے 691 کو مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکے۔ عربی میں قطبہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے۔ عیسائی اور یہودی قبۃ الصخرہ کو ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ ایک اور یہودی عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا، لیکن یہودی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق اس تاریخی چٹان کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس چٹان سے براق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کا جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ ولید بن عبد المالک نے پورا کیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمانی رکھا۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کے محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں لیکن عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواب پورا نہ کر سکے۔ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا۔ پھر 15 برس کے بعد 1244 میں خمازیہ نے شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر عثمانیوں کے پاس رہا۔ 1517 کو سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو عثمانی سلطنت میں شامل کر دیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے اس شہر کے انتظام پر خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ مشہور یہودی لیڈر اور ذہونی لیڈر تھیوڈر ہرزل نے 1897 میں ذہونی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ لوگ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے لیے اس سرزمین فلسطین کا انتخاب کر چکے تھے۔ طویل سالوں کی سازشوں اور منصوبہ بندی کے بعد 1901 میں ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید خان دوم کو باقاعدہ پیغام بھجوایا۔ یہودی سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہے۔ آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بننے کی اجازت دے دیں۔ جواب میں سلطان عبد الحمید دوم نے کہا، میں سرزمین فلسطین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا کیونکہ فلسطین میرا نہیں بلکہ امت کا ہے اور امت نے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے خون بہایا ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا یہ جواب سن کر ہرزل نے فوراً ہی سلطان عبد الحمید کی سلطنت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع کر دیں، جن میں یہودی تنظیم پری محسن وہ یہودی جنہوں نے ریاکاری سے اسلام قبول کر رکھا تھا، وہ مغربی تعلیم کے زیر اثر آ کر ترکی کی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے۔ ان لوگوں نے ترک فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئی کہ 27 اپریل 1909 کو سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کر کے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت یہودیوں کے لیے خوشی اور مسرت کی لہر بن گیا اور بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جنرل ایڈمن ایلن ڈی نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ جنرل ایلن ڈی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر آباد کیے گئے۔
29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جس میں مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ممالک کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کیا لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے مشرقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمنٹ نے 1950 سے ہی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیت المقدس کے قبضے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کر دیا کہ بیت المقدس اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی لہر پھوٹ اٹھے گی۔ امریکہ کی جانب سے اس متنازع شہر میں اپنے سفارت خانے کا قیام مسلم دنیا میں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک نئے عالمی تنازع کو جنم دے سکتا ہے، اور یہ تصویر 57 اسلامی ممالک اور 2 ارب مسلمانوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ دنیا کے 2 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک اور ایک طرف اکیلا اسرائیل، ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جو ہم اسرائیل سے مسجد اقصی آزاد نہ کرا سکے۔ کب تک فلسطین کے لوگ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ وہ قتل کر کے شہر میں معصوم بن گئے، لیکن ہماری آہ کو سنگین لکھ لیا۔ تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی، میں نے بس ایک لفظ فلسطین لکھ دیا۔